من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فیصل اقبال پبلک اسکول کے سربراہ جناب خلیل احمد خان صاحب اور تمام جملہ اسٹاف کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی خاص جو مہمان جو آج کی اس پروگرام میں جنہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشی، جناب قاضی ظفر الحق صاحب، جناب عطاء اللہ شاہ کاظمی صاحب، قاری عبید الرحمن صاحب، ایڈوکیٹ طاہر اشرف کلیار صاحب اور دیگر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج کی اس تقریب کے لیے وقت نکالا اور ادارہ حاضہ کے طلباء کی، قرآن کریم کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آج یہاں تشریف لائے۔ عزیزان محترم، ادارہ حاضہ فیصل اقبال پبلک اسکول یہاں پر اپنی تعلیمی اور تدریسی خدمات سر انجام دینے سے پہلے قرآن اکیڈمی کے نام سے نیو سٹی فیز 1 میں دسمبر 2014 میں اس ادارے نے بڑے خصوصی مقاصد کے تحت خلیل خان صاحب اور ان کے ساتھ شفاء اللہ صاحب اور دیگر چند ان کے دوستوں نے، مخلص دوستوں نے، یہ تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم و تدریس کے لیے ایک نیت کی اور اس کو شروع کیا، اور 3 سال پہلے یہ ادارہ قرآن اکیڈمی یہاں سے فیصل اقبال پبلک اسکول میں یہاں پر شفٹ ہو گیا۔ قرآن اکیڈمی میں طلباء و طالبات جو یہاں پر زیر تعلیم رہے پچھلے تقریباً 6 سال سے، ان میں سے ادارہ حاضہ کی جو قرآن کی تعلیم اور تدریس اور حفظ کلاس تھی، اس کے جو سربراہ یا جو سرپرستی کرتے رہے قاری جسیم اللہ صاحب، مسلسل وہ اس کو سپروائز کرتے رہے بچوں کو بھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 17 حفاظ ابھی تک یہ ادارہ مسلم امہ کو پرووائڈ کر چکا ہے۔ وہ بچے مزید آگے قرآن کی تعلیم و تدریس کے لیے اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تقریب کا بھی مقصد بالکل اسی سے ہی منسلک ہے۔ ادارہ حاضہ میں مزید 3 طلباء اور 1 طالبہ حفظ قرآن انہوں نے مکمل کیا، ان کے والدین کو، جن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا اور اعزاز عطا فرمایا۔ ان والدین کو خصوصی طور پر بھی مبارکباد ادارہ حاضہ کے تمام سٹاف اور سربراہ ادارہ کی طرف سے۔ سورہ فاطر کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو بھی کوئی عزت کا طلبگار ہے تو وہ سن لے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے۔ یعنی عزت، احترام دنیا میں اور آخرت میں جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سے جڑے گا تو عزت اسے ملے گی۔ باقی اس دنیا کے جو معیارات ہم نے قائم کر لیے ہیں عزت کے حصول کے لیے، قرآن ان کی مذمت کرتا ہے، ان کو کنڈیم کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ دولت ہے، جائیداد ہے، پوزیشن ہے، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو پھر عزت بھی اس کے ظاہر ہے مقدر میں نہیں ہوگی۔ سورہ فاطر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بڑی ہی خوبصورت آیت مقدسہ، میری زندگی میں اس آیت نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سارے کا سارا قرآن تو نہ ہی اس کا تفہیم جو ہے ہمارے بس میں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہاں پر کہ الیہ یصعد کلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ ہر اچھی بات ضرور اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، لیکن اس کو بلندی عطا کرتا کون ہے؟ وہ عمل صالح ہے، مضبوط کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں، مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی ایک خاص بات کہی تھی کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم نے مسلمان ہونے کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور ہماری جنت میں داخلے کا ہمیں ٹکٹ مل جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جو احادیث ہیں بے شمار جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو بتایا کہ بخدا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، یہ کردار کی مضبوطی پر زور دیتی ہیں۔ یعنی ہماری نجات، ہماری ہر دعا کی قبولیت، ہمارے عمل کی قبولیت، اس کے پیچھے ایک مضبوط کردار نہیں ہوگا تو کوئی چیز اوپر اللہ کی طرف بلندی کی طرف نہیں جائے گی۔ باتیں ہوتی رہیں گی، سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی اس مقدس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور ادارہ حاضہ میں قاری عبید الرحمن صاحب نے اسی الفاظ کے لیے کافی وقت بھی دیا۔ قرآن اکیڈمی میں بھی یہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران بھی آتے رہے، بچوں کو تجوید کی کلاسز اور قرات سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں قاری عبید الرحمن صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آج کی اس بابرکت محفل کا بابرکت کلام سے آغاز فرمائیں۔ قاری عبید الرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے قاری عمر عباسی. میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. کہہ دو سبحان اللہ کہ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے،
کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے؟ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدا ہے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، اور میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اور آخری شعر ہے کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو،
میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، مفہوم اس کا آپ کے سامنے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کامیابی ضرور تمہارا مقدر ہوگی۔ ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت۔ ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ برائی کا جو وجود ہے یہ بڑا پرانا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اب برائی کے مواقع زیادہ ہو گئے ہیں، تو بلکہ وہ چونکہ محقق ہیں تو فرماتے ہیں کہ ارسطو اور افلاطون جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کے جو مفکر اور فلسفی گزرے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے کردار جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، یعنی اس کا وجود بہت پرانا ہے۔ وہ باتیں جو آج سے کچھ عشرے پہلے ہم لوگوں کو یا جو 30 اور 35 سال کی عمر میں معلوم ہوا کرتی تھیں، وہ آج کے بچوں کو بہت کم عمر میں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو برائی کا جو گراف ہے یا جو دائرہ ہے جتنا ہی وسیع اور بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر اس کے تدارک کی کوشش بھی کی جائے گی۔ میرے استاد محترم یہاں پر تشریف فرمائیں قاضی ظفر الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج خلیل احمد خان صاحب کی حکم پر، بلکہ فرمائش پر نہیں، حکم پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چند باتیں تذکیر اور نصیحت اور یاد دہانی کے حوالے سے عرض کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع پر
مختلف قسم کے بیانات میں وہ احادیث سن رکھی ہیں جن کی میں تذکیر کراؤں گا. میرے پاس کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، جو کچھ ہے سب پرانا ہے اور انتہائی پرانا ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 40,000 سال پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، عرش سے آواز آ رہی تھی، فرشتے سن رہے تھے. تو جو کچھ بھی ہے وہ کائنات کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، وہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک آج حفظ کیا ہے یا جو کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، یقیناً بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو یاد کیا اس نے ما بین جنبیہ، اپنے سینے کے اندر، اپنی پسلیوں کے درمیان میں تمام علوم نبوت کو اکٹھا کر لیا. اب تمام نبوت کے علوم اس کے سینے کے اندر موجود ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نبی نہیں ہے اور وہ ان علوم کو اپنے سینے میں محفوظ تو رکھتا ہے، ان کا امین تو ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان علوم کے حقیقت میں جاننے والے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کسی خزانے کا امین ہونا، کسی خزانے کا انسان کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہونا. یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. اور جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے عزت بخشی ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر 70 شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی تدفین کا موقع آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اس شخص کو رکھو جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے، اس کے بعد جس کو اس سے کم ہے اس کو رکھو، پھر جس کو اس سے کم ہے اس سے رکھو. یعنی سب سے پہلے عزت کے طور پہ اس آدمی کو قبر کے اندر اتارا گیا، اس صحابی کو جس کو قرآن پاک سب سے زیادہ یاد تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ بات بہت کثرت سے نظر آتی ہے. جو قرآن پاک کے یاد کرنے والے ان کی بڑی عزت، بڑا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا فرمایا. جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں انہیں خود بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، وہ قرآن والے کہلائیں گے، اور جو قرآن والا کہلائے گا تو اس کے اعمال بھی قرآن والے ہی ہونے چاہیے. جیسے کہ ابھی ایک ہمارے جو دوست ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس جو نیک اور پاکیزہ کلمات ہیں ان کو بلندی نصیب ہوتی ہے اچھے اعمال کے ساتھ. تو حافظ قرآن کو بھی جو بلندی نصیب ہوتی ہے وہ اس کے اچھے اعمال کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک مبارک بات تو یہ ہے آپ کو کہ آپ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو اپنے سینے میں اکٹھا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 جنتیں بنائی ہیں. ہر جنت کے مختلف درجات ہیں. کوئی شہداء کی جنت ہے، کوئی صدیقین کی جنت ہے، کوئی انبیاء علیہ السلام کی جنت ہے، کوئی صالحین کی جنتیں ہیں. جنتوں کی بھی بہت اقسام ہیں. تو ان میں سے درجات کے لحاظ سے جب بھی کسی ایک جنت کے اندر درجات فکس کیے جائیں گے کہ کون آدمی کس درجے کا ہے، تو ہر جنت کے اندر حافظ قرآن کا درجہ بلند ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا، آپ قرآن پاک پڑھیے، ورتقی، اور آپ جنت کے درجات کو، بلند درجات کو چڑھتے چلے جائیے. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھنا جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھنے کا تمہیں حکم تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، فرمایا کہ تمہاری جو منزل ہوگی
یہ وہ آخری آیت ہوگی جو تم تلاوت کرو گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ آخری آیت، اس کو جو یاد ہے یہ اس کی منزل ہے، کیونکہ وہاں لقمہ دینے والا تو نہیں ہے پیچھے، لہٰذا قرآن پاک کو صرف یاد نہیں کرنا، یاد رکھنا بھی ہے، قرآن کو بھولنا نہیں ہے۔ قرآن کا بھول جانا بھی بڑا جرم ہے، لیکن قرآن پاک کو یاد کرتے رہنے کی جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ان کو یاد نہیں ہوتا، لیکن کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں حافظ ہی اٹھائے جائیں۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ اور جو والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے یہ ایک ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن بیات کرائیں گے، ان کے بارے میں بھی آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، بار بار اس کی یاد دہانی اور تذکیر ہوتی ہے، نصیحت میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ قیامت کے دن البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو، دونوں کو، والداہ کے الفاظ ہیں، ماں کی محنت کے بغیر بچہ حفظ نہیں کر سکتا۔ بچہ جس عمر میں حفظ کر رہا ہے نا، اس عمر میں اگر ماں کا تعاون حاصل نہ ہو تو ابا جی تو مار ہی دیں اس کو۔ تو لہٰذا بات جو ہے وہ یہ کہ بچہ یاد کرتا ہے ماں کی محنت سے، تو اس لیے فرمایا البسا والداہ تاجن یوم القیامت ضوءہ کا ضوء الشمس اذ کانت فی بیوتکم، فرمایا اس کی جو روشنی ہوگی وہ اس قدر تیز ہوگی کہ اگر سورج تمہارے گھروں کے اندر اتر آئے اور روشنی دینے لگے تو وہ روشنی جتنی تیز ہوگی اس سے زیادہ تیز روشنی جو ہے وہ ان والدین کے تاجوں کو پہنائی جائے گی، ان کو تاج پہنائے جائیں گے، اس میں سے وہ روشنی پھوٹے گی۔ اور فرمایا کہ پھر تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جس کے سبب سے، جس کے قرآن یاد کرنے سے اور جس کے قرآن پر عمل کرنے سے اس کے ماں باپ کو یہ مرتبہ ملا، تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اس کو تو انبیاء کرام کی طرح بخشش کرانے کا پروانہ ملے گا۔ یہ شفاعت، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، یہ شفاعت، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے اور ان کے دشمنوں کے سامنے بڑھائے گا۔ اور یہ شفاعت جو ہے یہ حافظ قرآن کو عطا ہوگی کہ 10 آدمی آپ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے یہ چھڑا کر آپ لے جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کو قرآن پاک یاد ہو جائے اور کسی بچے کے ماں باپ قرآن پاک کو یاد کروائیں۔ تو اس حوالے سے تو بہت سی آپ نے، اور پھر جو استاد ہے، استاد کا تو اپنا ہی ایک مقام ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مجاہدین تھے، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مبلغین تھے، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس امت کے منتظمین تھے، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس امت کے سربراہ تھے، آپ کے سامنے امت کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سرداروں سے آپ نے فرمایا، ہمارے آقا نے اپنے اصحاب سے یہ بات فرمائی، اس پر غور کیجئے گا۔ آپ نے پہلا جو آپ کا خطاب ہے وہ تو صحابہ کرام سے نا، تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحابہ میں بھی بلند ترین شخص، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، مجاہدین میں بھی بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، مبلغین میں بھی بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، منتظمین میں بھی بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو حافظ قرآن کا اور اس کے استاد کا کیا مقام ہے؟ تو بہت بلند مقام ہے۔ سب سے اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو سکھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ خود استاد ہے قرآن پاک کا۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی پہلی تعلیم رحمان نے دی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین کے بارے میں فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ، جبرائیل امین انتہائی مضبوط پروں اور بازوؤں والے، وہ جو ہے وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن سکھایا، فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ رب العزت نے ان پڑھوں کے اندر اپنے رسول کو بھیجا ہے
جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو ان لوگوں کو سناتے ہیں اور پھر ان کا پاک کرتے ہیں، ان کو نفس جو ہے اس کی تطہیر کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو تعلیم کتاب و حکمت دانائی کی باتیں اس کو سکھاتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم کے طور پہ آئے، اللہ بھی معلم قرآن ہے، اور جبرائیل بھی معلم قرآن ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم قرآن ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ اس سلسلے کے اندر جاری اور ساری رہے گا۔ یہ معاملہ، یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کو جتنا بھی بڑھایا جائے یہ بڑھ سکتی ہے، لیکن میرا ارادہ جو تھا وہ آج آپ سے بات چیت کرنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ایک خاص پہلو کو جو اس موقع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ میرے الفاظ تو ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، بات شاید بے ربط بھی ہو، ادھر ادھر نکل جائے، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی چونکہ جو سیرت ہے اس کا ایک پہلو بیان ہوگا، خیر کا پہلو ہوگا، انشاءاللہ اس سے نفع نصیب ہوگا۔ اور وہ پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا عشق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کبھی ہم اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے کتنے عاشق تھے، اور قرآن پاک کے ساتھ آپ کے عشق کی کیا کیفیت تھی۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں آئیں گی، لیکن میں قرآن پاک سے تھوڑا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلتا ہوں، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک سے اس کے اشارے کا۔ وحی کا انتظار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے کہ وحی کب آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں اس بات سے واقف ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف آسمان پر نظر اٹھا کر بار بار دیکھتے ہیں، وحی کے نزول کا آپ کو انتظار رہتا ہے۔ اللہ کے علم کے اندر ہے یہ بات، اللہ جانتا ہے آپ وحی کا انتظار فرما رہے ہیں، اور پھر جب وحی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیز تیز جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ وہ لفظ کوئی وحی کا جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی کرائی کئی دفعہ قرآن پاک میں، 3 دفعہ، ایک دفعہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو ہم یاد کرا دیں گے، جب پڑھا دیں گے تو یاد بھی کرا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ دوسری دفعہ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جب قرآن نازل ہو تو آپ اپنی زبان مبارک کو جلد حرکت نہ دیں، انشاءاللہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرا دے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار ہے وحی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو جلد از جلد اپنے سینے میں جمع کر لینا چاہتے ہیں، اور پھر جب وحی آ جاتی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، لگاتار تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے بارے میں قرآن پاک جو بات کہتا ہے، یعنی قرآن نے بطور گواہی کے اس کو بیان کیا، فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب یہ بات جانتا ہے کہ آپ 1/3 رات تک یا 2/3 رات تک یا آدھی رات تک کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، فرمایا کہ اب آسانی کے ساتھ پڑھو، تھوڑا کر دو، اس کو نصاب کو آپ تھوڑا کر دیں۔ 1/3 رات سردیوں کی رات، اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سردیوں کی راتوں کے ذرا طویل ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے شاگردوں سے یہ کہنے لگے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تہجد پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ صحابہ کو عشق ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں، قرآن سنیں، آپ کی زبان اطہر سے قرآن سننے کا مزہ اور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شوق میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پہنچ کر جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں شرکت کر لی تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا برا ارادہ بھی کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ایک بڑا برا ارادہ بھی کر لیا۔ اب وہ جو شاگرد تھے وہ گور گور کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایک بری بات کا ارادہ، اللہ خیر کرے، یہ کیا کر لیا ہمارے استادوں نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اور جتنی لمبی تلاوت تھی اتنا ہی لمبا اس کے مناسبت سے رکوع فرمایا، پھر اتنے ہی لمبے سجدے فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت پڑھی، اس کے اندر سورہ آل عمران کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد ویسے ہی رکوع ویسے ہی سجدے، پھر آپ قعدے کے بعد سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھی، اس میں سورہ نساء پڑھی، پھر ویسے ہی سجدے ویسے ہی رکوع۔ پھر چوتھی رکعت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھول گئے کہ چوتھی رکعت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ مائدہ بتائی تھی یا سورہ انعام بتائی تھی، تو کہتے ہیں پھر وہ پڑھی۔ اگر سورہ مائدہ پڑھی تو 6.25 پارے 4 رکعت میں، اور اگر سورہ انعام پڑھی تو 6.5 پارے 4 رکعت کے اندر بنتے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیٹھ گئے 4 رکعت پڑھ کر، ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ جو ہے واجب ہے، اس کو اگر بیٹھے بغیر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے جب 2 رکعت پڑھ کر، اب 4 پوری ہو گئیں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میری تو بس ہو گئی ہے، اب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام نہ پھیرا تو میں اپنا سلام خود پھیر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ اتنی بری بات تھی جس کا میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ نماز دیکھیں، نماز 6.25 پاروں کی 8 رکعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے گئے، 8 رکعت کی تہجد آپ پر فرض تھی، اس میں سے 4 رکعت میں 6.25 پارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عشق رسول دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگن دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کی لگن کتنی ہے، محبت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے ساتھ۔ اور پھر یہ لگن اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، قرآن نازل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اس کو راتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب رات کی اس نماز کے بعد شوق ابھی جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا، کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ فجر کی نماز کے اندر سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت، فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت، ہمارے یہاں شور مچ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 5 رکوعوں کی ایک رکعت پڑھتے تھے فجر کی نماز کے اندر، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، ان نمازوں میں تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ صبح کو جو لوگ پڑھنے آ جاتے تھے انہیں پڑھاتے کیا تھے؟ انہیں پڑھاتے قرآن تھے نا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پڑھا۔ بدھ کا دن خواتین کے لیے مخصوص فرمایا آپ نے کہ بدھ کے دن آ جائیں، خواتین آ جاتی تھیں، مرد نہیں آتے تھے۔ اس دن انتہائی ضرورت کوئی پڑ جائے تو کسی مرد کے آنے کی اجازت تھی، ورنہ کوئی مرد نہیں آتا، صحابہ نہیں آتے تھے۔ صحابیات تشریف لاتی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھ کر جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھاتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جب قرآن پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا تو آپ نازل ہونے میں عشق کا اور شوق کا اظہار فرما رہے تھے، جب نازل ہو چکا تو اس کے پڑھنے میں، اس کے دہرانے میں آپ کا عشق، آپ کا شوق وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جب آپ پڑھانے بیٹھے تو آپ نے قرآن پڑھا، آپ کا عشق اور آپ کا شوق اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی دعوت دیتے، ساری جتنی بھی حدیثیں نکال لیں کسی آدمی سے ملاقات کی جس کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوگا کہ عرض علیہ الاسلام وقرأ علیہ القرآن، کہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن پاک کی
قرات کر کے سنائی۔ عرض علیہم الاسلام و تلا علیہم القرآن، آپ اسلام پیش فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھ کر سناتے چلے جاتے تھے۔ قرآن پاک کا یہ جو سنانا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں بھی تھا بے شک، لیکن اس میں آپ کا ایک عشق تھا، ایک محبت تھی، ایک شوق تھا، اور یہ شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ مجھے جو ہے وہ قرآن پاک سناؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو نازل ہی آپ کے اوپر ہوا ہے، تو میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے، میں دوسروں سے سن کے خوش ہوتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ نساء کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات اس کے اندر بیان فرما دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب ہم ہر ایک کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں پر، ان قریشیوں پر، ان عربوں پر آپ کو گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سینے کو آپ نے تھپ تھپایا اور فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ تو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روا تھی، آپ رو رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کے ساتھ جو عشق ہے اس میں سے ہمیں تھوڑا سا بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن اللہ نے میرے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ میں اس سے تمہیں بھی ڈراؤں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جاتا ہے اس سب کو اس سے خبردار کر دوں، اس سے آگاہ کر دوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو جب نازل ہوتا تھا تو قرآن پاک کو آپ یاد بھی فرماتے تھے، یاد بھی کرواتے تھے، لکھوا بھی لیتے تھے۔ قرآن کا نسخہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اس کو ایک جگہ کے اوپر لکھوایا، لکھنے کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کروا گئے تھے۔ وہ ایک صندوق کے اندر موجود تھا، اس کو کتاب کی صورت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کے نسخے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے شہروں کے اندر رکھوائے گئے، اور سب سے کہا گیا کہ اسی نسخے کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ قرآن کے گرد گھومتی ہے۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ قرآن کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ اور تربیت قرآن سے کیا ہوا تزکیہ اور تربیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون نافذ کرتے تھے وہ قرآن کا قانون ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کے اترنے کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے قانون کے نازل ہونے کا انتظار کر کے لوگوں کا فیصلہ فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا حد جاری کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قانون، وہ ضابطہ وہ جاری کیا جاتا تھا۔ تو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے گرد گھومتی تھی۔ میں دیکھوں، میری بہنیں دیکھیں، میرے بھائی بیٹھیں وہ دیکھیں، ہماری زندگی قرآن کے گرد کتنا گھومتی ہے، ہماری زندگی قرآن کے ساتھ کتنے الفت کی زندگی ہے، کتنی محبت کی زندگی ہے۔ الا ماشاء اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے قرآن مانگتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کے آخر میں وہ دعا جو ہے لکھی ہوئی وہ پڑھی ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے میری قبر کی تنہائی سے مانوس کر دے۔ قبر کی تنہائی سے مانوس کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ سورۃ الملک، ٹھیک ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے میرے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے مجھ پہ رحم کرتے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے اوپر رحم کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے اوپر رحم کرتے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما، اور اس قرآن کو میرا امام بنا دے، یہ آگے چلے میں پیچھے چلوں۔ امام الانبیاء کا امام کون ہو؟ قرآن۔ فرمایا کہ اللہم اجعلہ لی اماما وہدی ورحمہ، اے اللہ مجھے اس قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت بنانے کی
اور اپنے لیے رحمت بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو میں اس میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد کرا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو کچھ میں نہ جان سکوں اس میں سے وہ مجھے تعلیم دے دے، وہ مجھے سکھا دے۔ جو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ آیت جو ہے تو نے نازل کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ مجھے اس کی تعلیم دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے آگے وہ ہستی رو رہی ہے، وہ دعا کر رہی ہے جس پر اللہ قرآن نازل کر رہا ہے۔ وہ قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن سے لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار، اے اللہ رات کو بھی اور دن کے دونوں کناروں کے اوپر مجھے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد فجر کے ختم ہونے سے پہلے وقت کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اسے قرآن پاک کے 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو قلب قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس میں فاقہ نہیں آئے گا، جس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس کے اندر جنات اور شیاطین کا راج نہیں ہوگا۔ جو آدمی سورہ ملک پڑھے گا وہ آدمی جو ہے وہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، قبر کی تنہائی میں سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گی، قبر کا عذاب اس تک نہیں آنے دے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا ہے ہر طرح سے، اس کے لیے انسان کے لیے خیر بنا کے نازل کیا ہے۔ یہ خیر کی اتنی شکلیں ہیں ہم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ قرآن پاک جو ہے، اس قرآن پاک کو میرے لیے حجت بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ حجت بنا دینے سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ناکام ہو جاؤں اپنے اعمال کا حساب دینے میں، تو اپنے اعمال کا حساب دینے میں تو کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ جب میں ناکام ہو جاؤں، قرآن تیری کتاب حجت کرے کہ نہیں میں نے اس کو لے کر جانا جنت کے اندر، یا اللہ مجھے چھڑانے میں قرآن آگے بڑھ جائے، قرآن مجھے چھڑانے والا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو قرآن کے اوپر ہے، کبھی ان کے اوپر بھی غور کیجیے گا، انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ان کے اندر ڈوبیں۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری جو پیشانی کے بال ہیں وہ تیرے قبضے قدرت کے اندر ہیں، ماضٍ فی حکمک، جو میرے بارے میں فیصلے تھے تیرے وہ گزر گئے، وہ تو کر چکا ہے، عدل فی قضاؤک، یا اللہ جو فیصلے تو نے میرے بارے میں کیے میں ان سب کو انصاف مانتا ہوں، وہ حق ہیں، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بھیک مانگتا ہوں تجھ سے، اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، تیرے ہر اس اسم کے، ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے اپنا وہ نام کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے۔ یہ بھی ہے کہ بہت ساری مخلوقات کو مختلف نام تسبیح کے لیے دیے گئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا تو نے اس کو اپنے پاس غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ان سارے ناموں سے جو تیرے ہیں، جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، جو تو نے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں، جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، جو تیری مخلوق نے سیکھے ہیں، جو تو نے خزانہ غیب میں چھپا کے رکھے ہوئے، ان سب ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں میرے رب، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی جو ہے نا وہ بہار بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کو اس سے روشن کر دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کا ازالہ اس کو بنا دے۔ میں
اپنے غموں کا ازالہ مال و دولت میں نہیں چاہتا، اولاد کے اسٹیٹس سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے غموں کا علاج جو ہے، میرے غموں کا معالجہ جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ کیا جائے. اجلا حسنی وذہب ہمی و غمی، اے اللہ میرے تمام ہموم، ہم کہتے ہیں فکروں کو، یا اللہ میری جو فکریں ہیں ان اس قرآن کے ذریعے سے ختم ہو جائیں. وغمی، اور میرے سارے غم اس قرآن کے ذریعے سے ختم ہو. میں اس قرآن کو لے کر یا اللہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں. یہ قرآن جب مجھے مل جائے پھر اس قرآن پاک کو لے لینے کے بعد مجھے کسی شے کی حاجت نہ رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں دیکھیں، عشق قرآن کی دعا دیکھیں آپ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس ذات پاک سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں کہ جو ذات پاک آپ پر پہلے ہی مہربان ہے اور جس کی رحمت کے نزول کی علامت اور ثبوت کے طور پہ آپ پہ قرآن اتر رہا ہے، اسی ذات سے آپ مزید قرآن مانگ رہے ہیں، قرآن کا مزید فہم مانگ رہے ہیں، اسی ذات سے قرآن کی ہدایت اور مانگ رہے ہیں، اسی ذات سے قرآن کی امامت مانگ رہے ہیں، اسی ذات سے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ غور اور فکر اور تدبر اور اس کی صلاحیت تسلیم کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور نصیب کر دے، اے اللہ مجھے اور نصیب کر دے. اور اللہ نے سکھایا بھی یہی تھا. اللہ نے فرمایا تھا کہ وقر رب زدنی علما، اور اے حبیب آپ یہ کہتے رہیے گا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اگرچہ پھوٹا پھوٹا سا بیان ہے، پتہ نہیں کیا بات طریقے کے مطابق ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں، یہ قرآن پاک کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہی قرآن ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو عشق قرآن کے ساتھ نصیب کیا ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم بھی اپنی محبت کا دائرہ جو ہے نا اس کا مرکز اس کو بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو قرآن یاد کرانے والے منتظمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خادمین قرآن کی اعلیٰ صفوں میں ہم حشر کے اندر محشور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ادارہ حاضہ میں جو قرآن پاک کا جو حصہ ہے، قرآن پاک کی حفظ کی جو کلاس ہے جو 2014 سے لے کے اب تک جو صاحب ان کو اس کلاس کو سپروائز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، قاری جسیم اللہ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کا سبق وہ یہاں پر سنوائیں گے. اس کے علاوہ وہ جو بھی یہاں پر بات کرنا چاہیں تو قاری جسیم اللہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يعذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم. إشارة سهيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فبر
رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل احترام خواتین و حضرات، تفصیلاً گفتگو مولانا قاضی ظفر الحق صاحب کی ہو گئی ہے، جس نے قرآنی آیات اور حدیث سے ہمارے دلوں کو معطر کیا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں حفظ کا طریقہ کار تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں جو ہم بچوں کو اسکول کے ساتھ حفظ کرواتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے تو سعادت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پر حاضر ہوئے ہیں، بہت خوش نصیب ہے یہ لوگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید ختم کرتے تھے تو تمام اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے تھے اور اس وقت دعا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو حفظ کے یہ بچے جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں، یہ ایک بار ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بار بار بچے نے دہرانا ہوتا ہے۔ یاد کرنے کے لیے کم از کم ایک سبق 50-40 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دہراتا ہے۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا طریقہ کار حفظ کا یہ ہے کہ ہم 3 کلاس سے بچوں کو حفظ میں داخل کرتے ہیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، تو 7 کلاس تک بچوں کو فارغ کرتے ہیں۔ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ حفظ جلدی مکمل کر لیتے ہیں، اور کچھ بچے جو کمزور ہوتے ہیں اس کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ڈائری بنائی ہے، اس کے ساتھ ماہانہ پراگرس اور ویکلی پراگرس کی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے۔ ہر والدین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ کتنے عرصے میں اپنا قرآن مکمل کر سکتا ہے۔ ہر مہینے ہم جائزہ دیتے ہیں والدین کو کہ اگر کوئی بچہ 15 لائنیں روزانہ کا سبق سناتا ہے تو وہ مہینے میں 1 پارہ مکمل کر سکتا ہے۔ چھٹیاں نکال کے
15 दिनों में 30 दिनों में एक पारा मुकम्मल कर सकता है, यानी महीने में एक पारा उसका मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से 2.5 साल में उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है। तो वालिदैन को हम खुसूसी ये हिदायत करते हैं कि वो रोज़ाना के हिसाब से बच्चे की डायरी चेक करे और उसकी माहाना और वीकली प्रोग्रेस चेक करे। तो फिर जो कमी रह जाती है वालिदैन को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस जगह पीछे रह गया है। तो जो बच्चे 20 से 25 लाइनें सुनाता है वो इससे कम अरसे में फिर पूरा कर लेता है। तो हिफ्ज़ के बाद हमारा जो दूसरा मरहला होता है वो दौर का मरहला होता है। दौर करना बच्चे के लिए ज़रूरी है। हिफ्ज़ जब बच्चा कर लेता है, अगर वो उसको पुख्ता नहीं करता है तो वो पूरा हाफिज़ नहीं है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को दौर करवा लेते हैं, उसके बाद विफाकुल मदारिस से उसका इम्तिहान दिलवाते हैं और वो बच्चा जो दौर मुकम्मल कर लेता है वो हर स्टेज में हाफिज़ होता है। जिस जगह आप उसको बिठाएंगे, बाज़ार में बिठाएंगे, किसी महफिल में बिठाएंगे, आप उससे कुरान जहाँ पे भी पूछेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपको सही कुरान सुनाएंगे। अभी हमारा एक बच्चा जिसने दौर मुकम्मल कर लिया है, ये मुसब जिसने पहले प्रोग्राम से पहले तिलावत किया है, उस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह दौर मुकम्मल किया है। आपने आखिरी स्टेज तक अपना सबक मुकम्मल किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दर्जे में है कि आप जहाँ से भी उससे कुरान मजीद पूछेंगे वो आपको सुनाएंगे, बिला झिझक आपको पूरी तरह कुरान सुनाएंगे। तो हमारे इदारे में हम स्कूल के साथ जो बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं तो उसमें वालिदैन का साथ देना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन अगर डायरी को सही तरीके से चेक कर लेता है, डायरी पे जो हिदायत लिखे होते हैं अगर उसको पढ़ लेता है और उस्ताद के साथ राब्ता रखता है तो बच्चा सही तरीके से उसका हाफिज़ बन जाता है। बाकी इस मरहले में नशेब व फराज जो आते हैं, एक मौका पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे ख़जाना होता है उधर चोर ज़्यादा आते हैं। तो जो बच्चा हाफिज़ होता है उसके पास जो ख़जाना होता है शैतान के हमले उस पर ज़्यादा होता है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि जो बच्चा हाफिज़ बन जाता है या हिफ्ज़ कर रहा है उसको मौका ऐसा न दे, ऐसा माहौल न दे कि उस पर शैतान हमलावर हो, उस माहौल में उसके सबक को नुकसान हो, उस माहौल में उसके किरदार को नुकसान हो। तो हिफ्ज़ के बाद हम बच्चों के साथ रब्त रखते हैं। पहले हमने कुरान एकेडमी में बच्चों के लिए ये सिलसिला शुरू किया था कि जो हाफिज़ बच्चे हैं उसको हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब इधर से निकल जाते हैं तो कुरान भूल जाते हैं। हमने उनके लिए ये तरतीब बनाया था कि हफ्ते में हम उनको एक बार बुलाते थे, सबक घर में वो तैयारी करते थे। बच्चा जितने पारे ले लेते थे कि मैं 2 पारे तैयार कर सकता हूँ, रोज़ाना आधा पारा पढ़ूंगा, 2 पारे हफ्ते में तैयार कर सकता हूँ, तो हम उसका टेस्ट लेते थे। क्योंकि जब बच्चा माहौल के साथ जुड़ा होता है तो उसको फ़ायदा होता है, तो उसका कुरान फिर महफूज रह जाता है। अगर बच्चा माहौल से कट जाता है तो फिर वो बच्चे का नुकसान होता है। तो इस मौका पर खुशनसीब है वो लोग जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल किया है। तो उनसे मेरा गुजारिश ये है कि हिफ्ज़ के बाद जो दूसरा मरहला है उसमें अगर वो हमारे साथ तावन करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बच्चे बतरीक़े अहसन सही मानों में हाफिज़ बन जाएंगे। बाकी इस मरहले में कुछ काम वो ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए दुआएं
اور بچوں کو ایسے محفلوں میں جوڑنا جہاں پہ ان کی ایمان کی حفاظت ہو، جہاں پہ ان کا قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہو، یہ کام ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو ایسے ماحول میں جوڑیں گے جہاں پہ بچوں کے قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہوگا تو ہمارے لیے بچوں کے حفظ جو ہے اس میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بچے ادھر سے حافظ بن جاتے ہیں وہ اسکول میں کبھی پیچھے نہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے بچے جو حفظ مکمل کر چکے ہیں، ہم ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھاتے ہیں، تو اسکول کی تعلیم میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہ جاتے ہیں۔ ادھر سے جو پڑھے ہوئے حافظ ہے الحمدللہ وہ ابھی ڈاکٹر، انجینئر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتے ہے، والدین کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتے ہے کہ میرا بچہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کا اسکول کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کا اسکول ضائع نہیں ہوتا ہے۔ حافظ تو پہلے ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ حافظ بن جائے، اگر کسی طریقے سے کمی رہ جاتی ہے تو پھر بھی اگر وہ استاد کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو وہ بچہ محروم نہیں رہتا ہے۔ دوسرا، والدین کی شوق اور والدین کی محبت، والدین کی دعا، یہ بچی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ میرا استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا والد صاحب وہ ایک مسجد گاؤں میں بنائی، اس نے کچی مسجد بنائی، جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے دین کے نہریں جاری ہوں گے۔ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس مسجد سے اور میرے خاندان سے دین کے نہریں جاری کر دے۔ وقت گزرتا رہا، وہ والد ان کا فوت ہو گیا، بیٹے اس کے تعلیم حاصل کرتے رہے اسکول کے، FEC تک انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ FEC کے بعد ایک بچہ اس کا قرآن کی طرف گیا ہے، اس نے حفظ مکمل کیا ہے۔ جہاں پہ اس کے والد نے مسجد بنایا تھا اس کے ساتھ اس نے مصلی بچھایا، اس نے کہا میں یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دوں گا اور یہ جگہ آباد ہوں گے۔ لوگوں نے کہا ادھر تو کوئی پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے نہیں ہے تو یہ جگہ کیسے آباد ہوگی؟ اس نے کہا کہ میرے والد کی جو دعا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے، وہ میرے والد کی دعا اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے درس شروع کیا، تقریباً 3-4 سال تک اس جگہ پڑھاتے رہے۔ وہاں پہ ایک ٹینکی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس نے مصلی بچھایا تھا، بچے آتے تھے باہر سے اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ 4 سال بعد جو علاقے کے بڑے لوگ تھے جو ان کو پاگل سمجھتے تھے وہ کہتے تھے ادھر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ وہ ٹریکٹر لے کے آئے، اس جگہ کو ہموار کر دیا ہے، اس جگہ اس کے لیے مدرسہ بنایا۔ مدرسہ بنانے کے بعد 10-15 سال میں اب اس کے علاقے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں حافظ نہ ہو، بلکہ اکثر گھرانے ایسے ہیں جس میں تمام بہن بھائی جتنے بھی بچے ہیں ان کے وہ حافظ ہے الحمدللہ۔ تو اس مرحلے میں والدین کی دعا یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین کا جو شوق ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں حافظ قرآن اور حامل قرآن بنا دے، اور باقی جو بچے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے والے، قرآن کے حافظ اور حامل قرآن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ قاری جسیم اللہ صاحب، خلیل خان صاحب اور فیصل اقبال پبلک اسکول کی پوری جو تدریسی ٹیم ہے، جتنے بھی معلمین یہاں پر ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر مستحق ہیں مبارکباد کے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک کا حامل قرآن بنائے، حافظ قرآن کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے
تو کردار سازی کے حوالے سے بالکل ایک آخری اور چھوٹی سی بات عرض کر کے میں سٹیج خلیل خان صاحب کے حوالے کر دوں گا کہ کردار سازی کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیت شروع میں بھی میں نے تلاوت کی تھی، تو اس کا ایک ہی سبق ہے کہ تربیت کرنے والا کوئی بھی ہو یا کردار سازی کرنے والی کوئی بھی شخصیت ہو، گھر میں والدین ہوں، اسکول مسجد مدرسے میں کوئی معلم ہو، عالم دین ہو، کوئی بھی ہو یا کوئی ادارہ ہو، اگر اس کا کردار مضبوط نہیں ہے تو نتیجہ صفر ہوگا۔ یہی اس کا فائنل جو ہے وہ میسیج ہے اس آیت کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے کردار کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب خلیل خان صاحب سے، جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، وہ آئیں اور اس ادارے کے حوالے سے جو فیوچر پلان ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ تو خلیل خان صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج پچھلا ایک پورا سال ہمارا کووڈ کی وجہ سے بند بھی رہا ادارہ، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم دوبارہ مل بیٹھے اور 3 بچوں نے ہمارے حفظ مکمل کیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اساتذہ کرام کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ جن نے آج ہمیں وقت دیا اور جو اس سارے عرصے کے دوران اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ اس سارے پروسیس میں اگر میں شفاء اللہ صاحب کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ اس سارے اس کے روح رواں شفاء اللہ صاحب ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس پچھلے 6-7 سالوں میں ہم خود اس طرف آئے، یا ہم نے یہ بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یا جن نے حفظ کمپلیٹ کیا، تو اس کے پیچھے ان کی کوششیں ہیں ساری، جو ہم آج اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہے۔ تو میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جناب قاری ظفر الحق صاحب کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ جب بھی ہم نے ان کو بلایا تو وہ وقت نکال کے ضرور ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے، جیسے ہمارے اساتذہ اکرام بھی نگرانی کرتے رہے، کہ ہم جو بھی ہمارے الفاظ نکلیں وہ کوالٹی والے ہوں، کہ باہر جائیں تو وہ جہاں بھی کہیں تلاوت کر رہے ہیں، معاشرے میں جائیں تو وہ ان کے اندر ایک کوالٹی نظر آئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ صرف اگر الفاظ بنانے ہوں تو سب سے بہترین جگہ مدارس ہیں کہ وہاں فل ٹائم ہے وہ، اور وہاں اگر وہ رہتے ہیں تو وہ بہتر حافظ نکلتے ہیں۔ لیکن جو بچے فل ٹائم مدارس میں نہیں جا سکتے اور وہ اسکول کے ساتھ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ صرف ہمارے اسکول میں آ کے وہ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ باہر جو سوسائٹی میں نکلیں اگر، تو لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جو عام اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے لوگ، میں بہت سارے لوگوں سے پچھلے 20-22 سالوں میں میرا جو انٹریکشن ہوا ہے، ایکسپیرینس ہے، بالکل دین کے قریب ہی نہیں ہے۔ ایون یونیورسٹی سے 16 سال کی ایجوکیشن لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کو بیسک، کسی کو نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، اسے کہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ اقامت کہہ دیں، تو پچھلے 3-4 دنوں میں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ماسٹر کیا ICMA کیے ہوئے بچے کو اقامت کہنا نہیں آ رہی۔ تو یہ تو حال ہے باہر کا کہ اگر ہم اس سوسائٹی کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو پڑھایا کیا جا رہا ہے باہر، اور وہ پھر ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ کہاں سے بہتری کی طرف جائے گا جب اتنے عرصے 16 سال کی ایجوکیشن، 18 سال کی ایجوکیشن کے بعد 25-26 سال کی عمر میں اتنا پڑھنے کے باوجود اگر کسی کا یہ حال ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اور ہمارے سامنے جو ہمارے اسمبلی ممبران ہیں، جو حکمران اشرفیہ سے ہیں، وہ بھی کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے، ہم نے خود سنا ہے، دیکھا ہے کہ کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، پورا کلمہ نہیں آتا کسی کو۔ تو اس معاشرے میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ توفیق دے دے، اور صرف اگر اس میں سے 2-4 بچے ہمارے ایسے نکل آئیں، ہماری ساری کوشش دے کہ جو معاشرے میں کچھ تبدیلی لے آئیں،
اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی تبدیلی کو یا ان کی اس کوشش کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے تو ہم سمجھیں گے کہ شاید ہم نے اپنا جو کام تھا، جو سفر تھا، جو زندگی ملی تھی، اس میں وہ حق ادا کر دیا. تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. جیسے قاری جسیم اللہ صاحب نے بھی بتایا کہ ہم جو حفاظ ہیں ان کو آپ پیچھا چھوڑیں گے نہیں. ابھی جو پہلے سے ہمارے فارغ التحصیل ہیں، کچھ پچھلے عرصے میں بھی اور ابھی کووڈ کی وجہ سے تھوڑے سے آگے پیچھے رہے، ابھی پچھلی 2 کلاسز ہوئی ہیں، شفاء اللہ صاحب ہی لے رہے ہیں ان کی کلاسز بھی بچوں کی. ابھی میرا خیال ہے صرف ابھی پچھلی 2 کلاسز میں نماز جنازہ پڑھانا ان کو سکھایا ہوا کہ بچوں کو نماز جنازہ، جمعہ کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھا دیں کہ وہ چلتے پھرتے کہیں بھی ہوں، کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہ، وہ پورے کے پورے اس میں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. ہمارا یہ پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے پاس ہیں اس اسکول میں ان کو گلوبل سٹیزن بنائیں گے. ان کو لینگویجز جو ہیں ہماری، چاہے وہ عربک ہے یا انگلش ہے، وہ ہمارا جو بچہ ہمارے پاس پلے گروپ میں آیا یا نرسری میں آیا، جب وہ 5th یا 6th تک جائے گا تو انشاءاللہ کافی حد تک ان دونوں لینگویجز سے وہ واقف بھی ہو چکا ہوگا اور سمجھنا اور بولنا بھی شروع کر دے گا یہ دونوں. باقی جو علوم ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جائے گی، ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، تو یہ ساری سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اور ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ بہترین کوالٹی پروڈیوس کریں. نمبر 2 رہنا، نمبر 3 رہنا، یہ نہ ہماری سوچ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے مطلب معاشرے میں، ہماری اسی سوسائٹی میں، واقع کے اندر ہی اسی لوکیلٹی میں بھی بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی ڈفرینس نہ پروڈیوس کر سکے تو وہ شاید ہماری ناکامی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہترین کوالٹی والے لوگ یہاں سے اگر کوئی اسکول سے نکل کے کالج، یونیورسٹی یا سوسائٹی کے لیے وہ دے سکے. اس کے لیے آپ کا تعاون بھی چاہیے اور انشاءاللہ علماء کی اور اساتذہ کرام کی سرپرستی بھی چاہیے. میں شفاء اللہ صاحب نے پچھلے کلاس میں کچھ اشعار جو کل من علیہا فان والے ہمیں پڑھائے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ ساروں کے سامنے وہ اشعار ہمیں دوبارہ ایک دفعہ ساروں کے سامنے سنا دیں، ان کی تھوڑی بہت تفہیم بھی بتا دیں، تو پھر اس کے بعد پھر آگے کی پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیل صاحب نے مائک مولوی کے حوالے کیا تو میں اس کے ان اشعار کے علاوہ بھی 2-4 اشعار سنا دوں گا آپ کو، اس لیے کہ یہ اشعار ضیاء جلندری صاحب کی ایک معروف نظم ہے جس میں انہوں نے کل من علیہا فان جو سورہ رحمان کی ایک آیت ہے اس کو بیس بنا کے بیسکلی، وہ نظم تو کافی لمبی چوڑی ہے، جو اشعار مجھے یاد ہے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں دیکھ دیکھ کے حیران ہوں کائنات کا حسن، میں دیکھ دیکھ کے حیران ہوں کائنات کا حسن، اور میں سوچ سوچ کے شل کل من علیہا فان. ہوا سمیٹتی پھر رہی ہے کل کی کلیوں کو، ہوا سمیٹتی پھر رہی ہے کل کی کلیوں کو، گلاب ہوں کہ کنول کل من علیہا فان. اور یہ چند لمحے تو جی بھر کے جی کہ اس کے بعد، یہ چند لمحے تو جی بھر کے جی کہ اس کے بعد، نہ تو نہ میں نہ یہ پل کل من علیہا فان. غریب شہر کو تسکین ہے تو اس سے ہے، غریب شہر کو تسکین ہے تو اس سے ہے، سرائے ہو کہ محل کل من علیہا فان. اور جو ہو سکے تو نچوڑ ایک ایک آن کا رس، جو ہو سکے تو نچوڑ ایک ایک آن کا رس، کہ صدا یہ پھول نہ پھل کل من علیہا فان. اور آخری شعر اس کا ہے کہ ضیاء زمانہ ٹھہرتا نہیں کسی کے لیے،
زمانہ ٹھہرتا نہیں کسی کے لیے، سمیٹ خود کو سنبھل کل من علیہا فان. یہ ضیاء جلندری صاحب کی نظم تھی. 2-3 اشعار میں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کی بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. یہ اصل میں ایک ذہن مروب ہیں مغرب سے اور مغربی نظام تعلیم سے بھی، اور علامہ اقبال کیونکہ مغربی تعلیم سے خود آراستہ بھی تھے، اور آراستہ ہی نہیں تھے، مغرب نے ان کو باقاعدہ اس کے سرٹیفکیٹ بھی جاری فرمائے کہ جی آپ واقعی اس اہل ہیں کہ آپ ہمارے اس کے رازدان ہیں سارے کے. تو یہ ہے کیا نا، اس میں اس نے کہا کہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اس کا میں آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کرتا جاؤں گا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جس عشق کی باتیں ابھی برادر قاضی ظفر الحق صاحب فرما رہے تھے اور قاری جسیم اللہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ سوز عشق، یہ جو سوز عشق ہے، اس جدید تعلیم کو وہ دانش حاضر کہہ رہا ہے نا. کہتا ہے یہ یہاں سے مت ڈھونڈنا، یہاں سے نہیں ملے گی. یہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق از دانش ای کافر مجوئے. حق کی بات سمجھنی ہے تو وہ اس کافر سے سمجھے گا جو اس مغربی نظام کو لے کر چل رہا ہے. یہ یہاں سے ملنے والی چیز نہیں ہے تمہیں. اور پھر طویل نظم آخری پھر اس کا شعر ہے کہ دانش حاضر حجاب اکبر است. یہ جو ویسٹرن نالج ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے. یہ آپ کو آپ کے رب کی معرفت حاصل نہیں ہونے دیتا، یہ پہچان ہی نہیں ہونے دیتا کہ آپ کو کوئی خالق بھی ہے، آپ کو کوئی رب بھی ہے. یہ ہے کیا؟ دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرست و بت فروش و بت گر است. یہ بت پرستی سکھاتا ہے، بت فروشی سکھاتا ہے اور بت بنانے کے گر سکھاتا ہے. یہ اس کے علاوہ یہ بھول جائیں کہ یہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے. اور کرنے کا کام کیا ہے وہ خیر کہانی لمبی ہے، میں صرف اشعار ہی سنا دیتا ہوں آپ کو. اقبال کہتے ہیں کہ وقت است کہ بکشائم میں خانہ رومی باز. اصل میں اب وقت ہی اس بات کا ہے کہ دوبارہ سے مولانا روم کا میں خانہ جو ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دوبارہ بلایا جائے، اس میں خانے کو اب کھول دیا جائے. یہی کرنے کا کام ہے. وقت است کہ بکشائم میں خانہ رومی باز ای کار حکیم نیست دامان کلیم گیر. بلکہ اس کا دوسرا مصرع کہ وقت است کہ بکشائم میں خانہ رومی باز کہ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. کہ جو حرم کے کسٹوڈین ہیں، والی وارث ہیں، وہ محمد بن سلمان ہو یا کوئی دوسرے جو بیٹھے ہوئے سارے، یہ تو سارے ویسٹرن نالج سے متاثر نظر آتے ہیں. پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست ای کار حکیم نیست. یہ کام فلسفیوں سے اور ان سائنسدانوں سے ہونے والا نہیں، دامان کلیم گیر. اس کے لیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستگی اختیار کرنی پڑے گی. صد بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست. 100 لوگ کہیں نا سنی سنائی پہ کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس نے چکھا ہوا ہے وہ جس یقین سے کہہ سکتا ہے، اس یقین سے وہ ساحل پہ کھڑے ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. صد بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست. یہ باتیں اگر سمجھ آ گئیں تو آخری شعر اس نظم کا پھر ہے، وہ کہتا ہے کہ مومن از عزم و توکل کاہر است. یہ سورہ آل عمران کی اس آیت سے لیا نا انہوں نے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور پھر آخری الفاظ اس کے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو یہ 2 خوبیاں وہ کہتے ہیں چاہیے اصل میں کہ مومن از عزم و توکل قاہر است. اللہ تعالیٰ قاہر ہے نا، القاہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں، اللہ تعالیٰ کے غلبے میں ہر چیز. تو اقبال مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاہری جو ہے نا، یہ تمہارے بھی ہاتھ آ سکتی ہے اگر تم فیصلہ کر لو
اور توکل بھروسہ پھر اللہ تعالیٰ پر کرو. اور پھر دوسرے مصرے پہ کہتے ہیں کہ گر نہ دارد ای دو جوہر، یعنی اگر عزم نہیں، توکل نہیں، گر نہ دارد ای دو جوہر کافر است. پھر کچھ نہیں ہو، پھر تم بس نام محمد شفاء اللہ رکھ لو، آگے محمد پیچھے اللہ لگائے ہوئے، کچھ نہیں ہے، کافر است. تو اس کافری سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکیں. عافیت چاہے دنیا کی ہے چاہے آخرت کی ہے، وہ اس میں اسی میں ہے. باقی سب بڑی پریشانی والی کہانیاں ساری. تو اللہ تعالیٰ ان کہانیوں سے آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیر واسر الجزا. آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. اب میں گزارش کروں گا محترم مولانا عطاء اللہ شاہ ہاشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا کرا دیں خصوصی بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے. بھائی دعا کرنی ہے یا پڑھنی ہے جی؟ کرنی ہے تو دعا کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے. تو مانگنا جو اللہ سے ہے نا، ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو اگر دعا کرنی ہے تو پھر کر لیتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار.